بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات مزید انتشار اور تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ GHQ راولپنڈی میں آج غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا بڑا سخت اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا اعلان ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑے کریک ڈاؤن کا عندیہ دیا گیا ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فضل الرحمان اور مریم نے آج دھرنا سمیٹ دیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے یہ پہلے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں کہ چند ہزار لوگ آج کے اس دھرنے میں شریک ہوئے، حالانکہ یہ تاثر دیا گیا کہ پورے پاکستان سے کراچی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے تمام جو قافلے ہیں وہ چل پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آج PDM کے دھرنے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ چند ہزار کے لوگ تھے اور تمام پارٹیز نے مل کر پورا زور لگایا، انتظامیہ نے فیسیلیٹیٹ کیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، گرفتاری نہیں تھی، آنسو گیس کے شیل نہیں تھے، تذلیل نہیں تھی، اور جس طرح PTI پر اس وقت حکومت حملہ آور ہے وہ صورتحال نہ ہونے کے باوجود لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر آج بہت تنقید ہوئی کہ انہوں نے جو سماعت کی وہ بڑی ہلکی پھلکی تھی، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس دراصل بہت بڑی گیم کر رہے ہیں، یہ اپنا ایک فتح کا جھنڈا گاڑیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال استعفیٰ دو، عوام کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ننگے ہو گئے اور اب تقریریں کی اور گھر کا راستہ لیا۔ اب فیز 7 کے لیے کہا کہ ہم پھر بھی آ سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ فضل الرحمان اور مریم نواز کی وہی پرانی باتیں تھی، وہی دعوے تھے، حالانکہ جتنا ریلیف نواز شریف کو دیا گیا پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک کسی کو اتنا ریلیف نہیں ملا کہ ایک سزا یافتہ مجرم اس کے پلیٹلیٹس جعلی طور پر گرائے جاتے ہیں اور بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور 4 سال سے بلکہ 5 سال ہونے والے ہیں وہ اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب ان حالات کے اندر اور کسی کو کیا اتنا بڑا ریلیف ملا؟ عمران خان کے خلاف حامد میر جیسے جو نون لیگی صحافی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر بوگس مقدمات بنائے گئے ہیں جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس نے آج جو ہلکی پھلکی آج سماعت کی ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی فتح سمجھ کر دھرنے کو سمیٹ دیا ہے۔ مزید اگر دھرنا رہتا بھی تو اس کے اندر 2-3 ہزار لوگ اگر اور رہ جاتے اور چند 1-2 ہزار چلے جاتے تو یقینی طور پر جو ہے یہ اور زیادہ فلاپ ہوتا۔ تو پورے پاکستان نے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت سب جگہوں نے آج ان کو اوقات دکھائی ہے کہ تم حکومت میں ہو لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں ہو، لوگوں کے اندر آپ نفرت کی ایک علامت بن چکے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی بربادی ہے، جو غریب آدمی کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پھر پیسے دے کر جس طرح لوگوں کو لایا گیا اس کے حوالے سے کئی ویڈیوز اس وقت جو ہے وہ YouTube اور فیس بک پر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان نے آج صبح لندن پلان کا ذکر کیا تھا کہ لندن پلان کے مطابق مجھے سائیڈ پہ کرنا ہے، 10 سال کے لیے جیل میں ڈالنا ہے، بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ PTI کی مرکزی، صوبائی اور جو ضلعی تنظیمات ہیں، ورکرز ہیں، ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف جنہوں نے املاک پر حملہ کیا، جنہوں نے شر پسندی کی، اگر تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے تو PTI کا جھنڈا لیے اگر کوئی ایک شخص یا فیملی نکلی ہوئی ہے تو اس کو کیوں جھپٹ لیا جاتا ہے، اس کو کیوں پولیس پڑ جاتی ہے؟ اور یہ جو بدماشی، غنڈہ گردی وردی کے اندر ہے یہ یقینی طور پر پاکستان کے شہریوں کو متنفر کر رہی ہے۔ ادارے اور عوام اس کی وجہ سے آمنے سامنے ہیں۔ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی یقیناً حالات مزید خدا نخواستہ خرابی کی طرف بڑھیں گے۔ اب یہ بات طے ہو گئی ہے اور افواہیں دم توڑ گئی ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہیں وہ کیے جائیں گے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ظاہر ہے اس کو تو اپلائی کیا جائے گا عمران خان کے خلاف، چونکہ وہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتی ہے، ورنہ عام عوام جو ہے اس پر جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کی مجھے بہرحال کم از کم سمجھ نہیں آئی۔ اب جو میں پہلے آپ کے سامنے اعلامیہ رکھتا ہوں ذرا آپ سمجھیے تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح کا سخت اعلامیہ ہے۔ یہ غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی، چونکہ عموماً پہلے ہفتے کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے ہر مہینے کے اندر، لیکن ایک مرتبہ پھر کور کمانڈرز یہ کانفرنس ہے 1-1.5 ہفتے کے بعد۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے تاکہ اندازہ ہو کہ اس وقت جو پورے ملک کے اندر عام پاکستانی عوام پر یلغار ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت اور یہ پارٹیاں وہ ایک پیج پر ہیں۔ عمران خان کی جو پارٹی ہے
تحریک انصاف اس کو توڑنے کی ضرور کوشش ہوگی، لیکن وہ ختم نہیں ہو پائے گی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اب یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت یہ ایک لائن آپ کے لیے انتہائی عام ہے، پاکستانی قوم کے سمجھنے کے لائق ہے، اور یہ جو غصہ ہے یقینی طور پر جنہوں نے املاک پر حملہ کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کیا وہ سپریم کورٹ کے جو ایک انتہائی عام ترین ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے چیف جسٹس ہیں، لیکن آج ان کے لیے کتے کے نعرے لگائے گئے۔ جب اس طرح کے بے لگام لوگ، ان پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوگا، عمران خان کی زبان بند ہے تو دوسروں کی زبان کھلی ہے جو سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو چیئرمین پیمرا کو اور ٹی وی چینلز کو مینج کرتا ہے؟ بہت سارے وہ سوالات ہیں، اور اگر واقعتاً یہ مسئلہ صرف جو ہے وہ شر پسندوں سے ہے تو پوری تحریک انصاف کو کیوں آگے لگایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ اور ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کو توڑنا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سخت رد عمل ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ رکھتا ہوں، اب یہ جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس موجودہ حالات کے تناظر میں یہ رکھی گئی ہے، تو یہ غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ کہا گیا کہ کانفرنس کے فورم کی سیاسی شرپسندوں کی جانب سے کی گئی جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آرمی کے رینک اینڈ فائل میں عسکری تنصیبات کے نقصانات اور جلاؤ گھراؤ پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور ان کے حوصلہ افزائی کرنے والے تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے۔ اب اس کے اندر اکسانے والے، منصوبہ ساز اور یہ سارے، اس کی ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جس انداز کے اندر جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا اداروں کی کسٹڈی کے اندر ہے، ان سے بیان دلوا کر کے فلاں ایم این اے نے یہ کہا، ایم پی اے نے کہا، عمران خان نے کہا، مرکزی لیڈرشپ نے کہا، اگر اس انداز کے اندر ٹرائل ہونا ہے تو یہ بالکل فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اور ناقابل تردید شواہد ہوں، یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ابیٹر اور جو لوگ ہوں گے کانسپریٹر، ان کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ ایک انصاف کا تقاضا ہوگی۔ گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جسے ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ یہ جو ہے وہ بات ہے، یہ عمران خان پر تنقید کی گئی ہے۔ کسی بھی حلقے کی جانب سے قیام امن و امان کے لیے رکاوٹ ڈالنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے، فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ پر مشتمل ایک مربوط منصوبے پر عمل درآمد کرایا گیا تاکہ ادارے کی بدنامی ہو سکے، جبکہ یہ سارا عمل ایک ذاتی ایجنڈے کے حصول کے لیے تھا۔ آرمی چیف نے اس سارے معاملے پر فوجی فارمیشنز کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا۔ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بیرونی طور پر سپانسر شدہ اور اندرونی سہولت یافتہ عناصر کے منظم پراپیگنڈا پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے واضح کیا، یہ فارمیشن کمانڈ اور کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ شرمناک پراپیگنڈا کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان خلیج، جبکہ مسلح افواج کے رینک اینڈ فائل کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے۔ فورم کا کہنا ہے کہ دشمن قوتوں کے شیطانی پراپیگنڈے کو عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان عوام کی بھرپور حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے ایسے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ۔ فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عوام کے اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے۔ اب اس کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو تو کچل رہے ہیں، تو باقی تو ویسے ہی سب کی حکومت ہے، تو وہ اتفاق رائے کنہوں نے پیدا کرنا ہے؟ میں اس بات پر بہرحال حیران ہوں۔ کانفرنس کے شرکاء نے شہدائے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دفاع وطن اور اس قوم پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ بلوچستان میں مسلم باغ حملے کا بھرپور جواب دینے اور شہید ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ یقیناً شہداء اور غازی مسلح افواج پاکستان کی عوام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کوئی بھی شخص جو محب وطن پاکستانی ہے وہ ہو نہیں سکتا پاکستانی جو اپنی افواج سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک جنہوں نے شرپسندی کی، حملہ کیا، یقیناً قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
اس کے اندر یہ چیزیں جب احتجاج ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اور شر پسندوں کے حوالے سے اپنی حکمت عملی جماعتوں کو جو ہے وہ ضرور دیکھنی ہوتی ہے. لیکن تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا, باقی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا, سب کے گھروں میں چھاپے, تو ایک سہولت کاری فراہم کی گئی تاکہ جو موب ہے وہ ادھر جائے اور حملہ آور ہو. اس کے اندر حکومت کی بدنیتی پوری طرح جو ہے وہ شامل تھی. اب اس پورے معاملے کے اندر یقینی طور پر جو کارروائی ہے وہ تو ہونی ہے, لیکن اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ بھئی پی ڈی ایم ٹولہ اور جتنے کھاؤ قبائل ہیں جن سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب اگر ڈنڈے کے زور پہ ویسے پاکستانی عوام کو وہ ڈنڈا چڑھا لیں اور یہ کریں تو یہ تو ان کی مرضی ہے, چونکہ ضیاء الحق, ایوب خان, پرویز مشرف اور یہ سارا کام تو ہوتا رہا ہے اور اب جس انداز کے اندر, لیکن عوام کا دل نہیں جیت سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کا جو غیر سیاسی رول ہے اور وطن کی محبت کے لیے جو قربانی ہے اس کو تو پوری پاکستانی سیلوٹ کرتی ہے. اس معاملے میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ پی ڈی ایم ٹولہ اور کھاؤ قبائل جو مسلط ہیں, صحافیوں کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے, جو اس ٹولے کے مخالف ہیں, ویگو ڈالے آتے ہیں اور پھر اوریا مقبول جان, عمران, ریاض خان, ان کو ایک جگہ سے رہائی ملتی ہے, آگے سے اٹھا لیا جاتا ہے. ٹی وی چینلز کو کون مینج کرتا ہے کہ آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو نہیں دکھانا اور باقیوں کو آپ نے جو عدلیہ پر بھی گالیاں دے رہے ہیں تو ان کو بھی دکھانا ہے. تو وہ ساری چیزیں بہت مشکوک ہیں اور لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کے بغیر زرداری, شریف, مولانا مافیا کی اتنی ہمت نہیں ہے. اب یہ بات جب تک آپ کنونس نہیں کریں گے عوام کو کہ آپ کا اس پورے کے اندر کوئی چکر نہیں, جبکہ جو واقعاتی شہادتیں ہیں, جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں, وہ پورے اشارہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے جو ایک تو ہے آئینی رول کے تحت تو حکومت کے انڈر ہی ہوتی ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق نہیں دینا, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف سپریم کورٹ میں آیا ہے وہ بھی اسی کی غمازی کرتا ہے. تو اگر تو واقعتاً سنجیدہ ہیں ہمارے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر, تو ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستانی عوام کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو کچل کر, وفاداریاں تبدیل کروا کے, ڈنڈا دے کے, تشدد کر کے اور اغوا جو جس طریقے سے لاپتہ ہوتے ہیں لوگ, یہ کر کے پارٹی کو کمزور کر کے, تو آپ ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو اس قوم پر مسلط اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی قوم سے بڑی زیادتی ہوگی. یہ قوم آپ کو عزت دیتی رہی ہے, عزت دیتی ہے, عزت دے گی, لیکن آپ نے فاصلہ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اس کھاؤ قبیلہ جو قوم پر مسلط ہے, عوام معاشی طور پر جو تباہ حال ہے, اور یہ جو اس وقت جو آج اعلامیہ آیا ہے, اگر یہ تاثر ہو کہ آپ پی ٹی آئی کو اور یہ سب کچل رہے ہیں, الیکشن کروا کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے مجرم نواز شریف اگر وہ فیصلے کر رہا ہے اور عمل درآمد کرنے میں سارے ادارے شریک کار ہیں, تو یقین مانیے, میں تو یہ میرا تجزیہ ہے, میری پریڈکشن ہے, آپ نئے الیکشن کروا کے عمران خان کو جیلوں میں رکھ کے پی ٹی آئی کو کرش کر کے اگر آپ وقتی طور پہ ان کو مزید مسلط بھی کر دیں گے, تو پھر بھی جب عمران خان باہر آئے گا اور عوام کی جو نفرت ہوگی, یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے عوام کی نفرت کے اندر سیاسی اعتبار سے. لہذا اس طرح کی غلطی نہ کریں جس طرح اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں توڑتی رہی ہے. قانون کے مطابق جنہوں نے غیر قانونی, غیر آئینی کام کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہو. پوری پارٹی کو جس طرح آگے لگایا ہوا ہے, اور پولیس جس طرح آج ایسے انہوں نے استقبال کیا ہے جیسے اپنے داماد کا کرتے ہیں اسلام آباد پولیس نے, اور دوسروں کا ایسے جیسے وہ انڈیا سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں پاکستانی, تو وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں, وہ دشمن نہیں ہیں اداروں کے. یہ بات اگر سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے یہ آپ کا اصل معاملہ ہوگا. ورنہ سوشل میڈیا اپنے ٹرینڈز بھی بنوائیں گے, انویسٹمنٹ بھی کریں گے, جو ہے وہ ریلیاں بھی نکلوا لیں, پوسٹر بھی بنوا لیں, وقتی طور پہ ڈنڈے سے لوگ ڈر بھی جائیں گے, لیکن دلوں کو آپ مسخر نہیں کر سکیں گے. امید ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے
فوجی قیادت ہے سنجیدگی سے ان معاملات پر ضرور غور کرے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔